لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے کے اندر سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. تو میرے بھائیوں، رمضان قریب ہے. کوئی آپ کے گھر میں مہمان آ رہا ہو، آپ اس کی آمد پر، اس کے آنے پر اس کی کچھ نہ کچھ تیاری کرتے ہیں. اپنی اپنی استطاعت کے مطابق تیاری ہوتی ہے. تو ایک اللہ کا مہمان آ رہا ہے، کیا اس مہمان کے آنے کے لیے بھی ہم نے کچھ تیاری کی ہے کہ نہیں؟ یہ آج ہم نے سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہینہ کتنا بڑا انعام ہے امت مسلمہ اور امت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی کی بڑائی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، درود و سلام ہوں آپ کے مقدس ترین صحابہ کرام پر، اہل بیت پر اور تمام اللہ کے نیک بندوں پر اللہ کی سلامتیاں ہوں. اور ہم سب جو موجود ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم اپنی ہر تشہد میں پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو اور تیرے سارے نیک بندوں پر اللہ تیری سلامتی ہو. تو میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ قریب ہے. 2-4 دن تک جو ہے رمضان شروع ہونے والا ہے. اس لیے بعض اللہ کے نیک بندے محدثین سلف صالحین جو دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، وہ 6 مہینے تک یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ کو رحمت والا مہینہ ہماری قسمت میں کر دو. اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان الی رمضان، کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، اگر مسلمان مومن رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے، قیام کرتا ہے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک پورے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. بخشش ہی بخشش ہے، رحمت ہی رحمت ہے. اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اتنی بشارتیں دی ہیں ہمارے پیارے رسول، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرے آقا کریم کا جب نام آئے محبت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے، پیار محبت سے پڑھیے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمتیں ہو جاتی ہیں مومنوں پر. جب اپنے پیارے آقا کا نام آنا ہے،
نام نام اس میں گرامی آقا ہے، جب درود پڑھتے ہیں تو 10 رحمتیں ہو جاتی ہیں، 10 درجات جنت میں ہو جاتے ہیں، 10 گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر پڑھیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنے پیارے آقا کریم علیہ السلام اپنی امت کو بشارتیں سنا کے گئے۔ میرے آقا کریم آپ فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ گناہگاروں کے لیے کتنی بشارتیں ہیں۔ کون ہے جو گناہ نہیں کرتا، جو گناہگار نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر ایک گناہگار ہے۔ فرمایا جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے اپنا احتساب کیا، معافی مانگتا رہا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور ثواب کی نیت سے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ روزے رکھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ بشارت ہے، یہ ہدف ہونا چاہیے ہمارا کہ اللہ ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی دینا، ہم سارے روزے رمضان کے رکھیں گے۔ تو یہ ہدف ہے سب سے پہلا۔ پھر دوسری بشارت کیا ملتی ہے؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ دوسری بشارت ملتی ہے، دوسرا انعام ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، دن کو تو روزہ رکھا ہے، رات کے اندر تراویح پڑھی ہے، قیام کیا ہے، قرآن سنا ہے۔ اس میں ہمارے ہاں بہت کمی ہوتی ہے، تراویح نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، فرض پڑھ کے چلو جی نفل ہی ہے، سنت ہی تو ہے۔ نہیں میرے بھائیت کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ مہینہ ہی وہ ہے جس مہینے میں میرے اللہ نے قرآن اتار دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا، انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ پاک نے قرآن اتارا ہے۔ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، آخری کتاب قرآن اس کے نزول کا مہینہ ہے۔ تو اس میں قرآن کو سننا، قرآن کو سنانا یہ مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن سے تعلق قائم کرنا، قرآن کی تلاوتیں کرنا، قرآن سننا، قرآن سنانا، یہ دوسرا ہدف ہمارا ہونا چاہیے۔ اس نے بشارت کیا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بڑے بڑے گناہگار ہو، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے بڑے پاپ کیے ہیں اپنی زندگی میں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو خوشخبری دیتے ہیں رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھو گے، قرآن سنو گے، تہجد پڑھو گے، قیام کرو گے، رات میں عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھو گے اس کو تہجد کہو، اس کو قیام رمضان کہو، اس کو تراویح پڑھو۔ یہ نفلی نماز ہے، ایک ہی نماز ہے، اس کے مختلف نام ہیں۔ اگر آپ جلدی پڑھتے ہیں عشاء کے بعد تو تراویح بن جاتی ہے، اگر آپ سحر کے ٹائم پڑھتے ہیں تہجد بن جاتی ہے۔ یہ ایک قیام رمضان ہے، قیام اللیل ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو قیام کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، قرآن سنتا ہے، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اس کو کیا ملتا ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس خوش نصیب کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے 2-4 دن بڑا جوش ہوتا ہے، پہلے رمضان آیا ہے سارے تراویح بھی پڑھیں گے، مسجد میں بھی آئیں گے، 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، پھر جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ جوش کو ٹھنڈا نہ ہونے دینا، بلکہ اور شوق میں اضافہ ہونا چاہیے۔ جو رمضان گزرے مومن کا شوق بڑھتا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت بڑھتی جائے، شوق بڑھنا چاہیے۔ بڑے آرام سے سکون سے خود بھی قرآن پڑھیں اور
نماز تراویح میں بھی سنیں، جتنا ہو سکتا ہے سنیں۔ اگر کوئی شخص اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ رات کی نماز ہے، آپ پڑھیں، اس میں جو قیام کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تیسرا حضر ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، وہ قدر والی رات جو ہے تمہیں کیا معلوم قرآن پڑھنے والے سننے والے، وہ قدر والی رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پہلے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں، حضرت نوح علیہ السلام قرآن میں آتا ہے 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، تو اس امت کی تو عمریں تھوڑی تھیں، 60 سال 70 سال، اخیر 100 سال سے کوئی ہوتا ہے جو 100 سال سے زیادہ۔ تو اس امت کو یہ بشارت سنائی گئی کہ تمہیں ایک رات مل جائے رمضان کے آخری عشرے میں، تاک راتوں میں وہ ایک رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو لوح محفوظ سے بیت العزہ کے مقام پر اللہ پاک نے ایک ہی رات میں پورا قرآن اتار دیا تھا، اور وہ بیت العزہ مقام سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر، قلب اطہر پر، آپ کے دل مبارک پر، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے نزلناہ علیک القرآن تنزیلا ونزلناہ تنزیلا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے پھر اپنے محبوب علیہ السلام کے دل مبارک پر قرآن اتارا۔ میرے نبی کا دل کتنا پاک ہے، اتنا عظمت والا ہے کہ میرے اللہ نے قرآن پاک کو ڈائریکٹ میرے پیغمبر علیہ السلام کے سونے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا ہے۔ سب سے پہلے قرآن اترا ہے میرے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر، دل مبارک پر۔ اللہ اللہ، تو قرآن جس رات میں اترا ہے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور اس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں فرشتے بھی آتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اللہ فرماتا اس میں فرشتے آتے ہیں، اس میں جبرائیل بھی آتا ہے، تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، موت حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ سورہ دخان میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ وہ قرآن تم پر قربان جائے، تیرے اندر کتنی مٹھاس ہے اللہ کے قرآن میں، اللہ تیرے قرآن میں کتنی لذت ہے، کتنی مٹھاس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب نے قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے، وہ برکت والی رات جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، جو رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کے اندر تاک راتوں میں موجود ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ ہے فیصلوں کی رات جو رمضان میں آنے والی ہے، جس میں موت کے فیصلے، زندگیوں کے فیصلے، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں۔ اس ایک رات کی عبادت جو بندہ کرے گا اس کو 83 سال 3 مہینوں کی عبادت کا میرا اللہ ثواب عطا کر دے گا۔ ایسی پیاری رات ہے وہ، اس لیے میرے بھائیوں ہدف بنائیں کہ ہم نے رمضان کے آخری عشرے میں قیام کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ اس میں مثلا ایک پارہ پڑھتے ہیں تو ایسے ہوگا جیسے 83 سال آپ نے ایک پارہ پڑھتے ہی رہے ہیں۔ 2 رکعتیں آپ پڑھیں لیلۃ القدر میں تو ایسے ہو جائے گا جیسے 83 سال آپ نے 2 رکعتیں پڑھی۔ اگر آپ 100 روپیہ خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، مسجد میں دے دیتے ہیں،
ایسے ہو جائے گا جیسے 83 سال آپ نے 1000 روپیہ 100 روپیہ اللہ کی راہ میں دی ہے. 83 سال کی عبادت ہے. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، بخشش ہی بخشش ہے، رحمت ہی رحمت ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے. فرمایا جس شخص کو لیلۃ القدر کا قیام مل گیا، اس رات کی عبادت مل گئی، اس رات کی معافیاں مل گئی، اس رات کی اندر توبہ کرنے کی توفیق مل گئی، ایسے خوش نصیب آدمی کو فرمایا اس کے بھی اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے. ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے. یہ میں نے 3 حدیثیں پڑھی ہیں آپ کے سامنے. 3 بشارتیں ہیں. جس نے روزے رکھے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں، تیسرے عشرے میں، جس نے قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. فرمایا جس کو ایک رات مل گئی، لیلۃ القدر مل گئی، اور لیلۃ القدر میں اس نے قیام کیا ہے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے. ایمان ہونا صحیح ہے، اللہ پر ایمان صحیح ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، خاتم النبیین مانے، سید الانبیاء مانے، امام المرسلین مانے، پھر اللہ کے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر جو اتری ہیں کتابیں ان پر ایمان، آخرت پر ایمان، قیامت پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان. یہ ساری ایمان یاد اس کی درست ہونی چاہیے. اللہ کے بارے میں یہ ایمان ہو کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. آپ کی سنت چلے گی، آپ کا طریقہ چلے گا، عبادتیں میں اللہ کی کروں گا، اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. ثواب کی نیت سے، نیت بھی صحیح ہو، نیت صحیح ہو، نیت میں ریاکاری نہ ہو. تہجد پڑھے، تراویح پڑھے، روزے رکھے، عبادتیں کرے، ثواب کی نیت سے کرتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ ایک پہلو ہے بخشش کا. اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ اگر کوئی رمضان کے روزے نہیں رکھتا، اگر کوئی رمضان میں قیام نہیں کرتا، اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتا، مسجد میں ہی نہیں آتا، تلاوت ہی نہیں کرتا، قرآن ہی نہیں پڑھتا، تراویح ہی نہیں پڑھتا، روزے ہی نہیں رکھتا، دور رہتا ہے مسجد سے، دور رہتا ہے قرآن سے، رمضان سے فائدہ حاصل نہیں کرتا، یہ کتنا بد نصیب ہے، یہ کتنا بد نصیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام منبر پر تشریف لائے. آقا کریم علیہ السلام نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا. صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آج یہ کیا منظر ہوا ہے؟ آپ نے آمین فرمایا ہے، پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا ہے، آمین فرمایا ہے، دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا ہے، آمین فرمایا ہے، تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا ہے، آپ نے آمین فرمایا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا سبب ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا میرے پاس اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جبرائیل آیا. یہ 3 چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں. جو چیز رمضان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے میں اس کو بیان کرتا ہوں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبرائیل آیا اور جبرائیل نے آ کر یہ کہا کہ جس شخص کی زندگی میں من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جس نے رمضان کا مہینہ پایا
رمضان کے روزے نہ رکھے، قیام نہ کیا، تراویح نہ پڑھی، بخشش نہ مانگی، توبہ نہ کی، استغفار نہ کیا، اللہ سے معافی نہ مانگ سکا، گناہ نہ بخشوا سکا، معافی نہ مانگ سکا، رمضان گزر گیا، اس نے نہ نمازیں پڑھی، نہ اس نے روزے رکھے، نہ اس نے توبہ کی، نہ اس نے معافی مانگی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ جبرائیل نے بھی آمین کہی۔ پیغمبر علیہ السلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان کے ملائکہ کے سردار جبرائیل نے بھی آمین کہی کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا، وہ شخص تباہ ہو گیا، وہ شخص برباد ہو گیا۔ جبرائیل فرشتوں کے سردار نے بھی آمین کہی، انسانوں کے سردار سید الانبیاء سید البشر حضرت محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے بھی آمین کہہ دی۔ اس کی بدبختی میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اس کی ہلاکت میں، اس کی تباہی میں، اس کی بربادی میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں آسمان کے فرشتوں کا سردار بھی آمین کہے، اور محمد کریم جو سارے انسانوں کے سردار ہیں، پوری کائنات کے سردار ہیں، 14 طبق کے سردار ہیں، 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی جتنی مخلوق ہے، 14 طبقوں کے سردار اللہ نے بنایا ہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھی کہا آمین فرمائی، نہ وہ شخص تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اس کی ناک خاک آلود ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ میرے بھائی اگر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو بندے کا بیڑا کبھی پار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مسجد سے دور دور زندگی، نماز سے دور دور زندگی، روزے سے دور دور زندگی، تراویح سے دور دور زندگی، گندی زندگی، ناپاک زندگی، گناہوں والی زندگی، گندی زندگی، ناپاک زندگی، اللہ کی رحمت سے دور و دوری والی زندگی، ہلاکت والی زندگی، تباہی والی زندگی، خیر سے محرومی والی زندگی۔ جہاں بخششیں ہیں وہاں پر یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اگر نہیں عبادت کریں گے، رمضان سے فائدہ حاصل نہیں کریں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ہر خیر سے محروم رہیں گے۔ اور ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس اللہ کے 2 فرشتے آئے جو رمضان کی قدر نہیں کریں گے، رمضان کے روزے نہیں رکھیں گے، رمضان کی قدر نہیں کریں گے، ان کا انجام میرے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے پاس اللہ کے 2 فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے آپ کو لے کر جانا ہے خواب کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، نبی کا خواب بھی چونکہ اللہ کی وحی ہوا کرتا ہے، آپ اللہ کے فرشتے آج لے کر گئے۔ آپ فرماتے مجھے وہ کہتے ہیں آپ کو ایک پہاڑ کے اوپر لے کر جانا ہے، پہاڑ بڑا اونچا پہاڑ تھا، میں نے کہا یہ تو بہت اونچا ہے میں اس کے اوپر نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو لے کر جائیں گے، آپ کے لیے اس کو آسان بنا دیں گے۔ وہ مجھے لے کر گئے، جب پہاڑ کی چوٹی پر اوپر پہنچے تو آپ فرماتے ہیں وہاں پر میں نے چیخنے کی آوازیں سنی، چلانے کی آوازیں سنی، چیخنے چلانے کی میں نے آوازیں سنی۔ پھر اس سے آگے مجھے لے کر گئے، آوازوں کے قریب لے کر گئے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگ ہیں جن کے منہوں کو چیرا جا رہا ہے، ان کے منہوں سے خون بہ رہا ہے، ان کے منہوں سے خون بہ رہا ہے، منہوں کو چیرا جا رہا ہے، ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے فرشتوں نے بتایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ بے روزوں کا یہ انجام، روزہ خوروں کا یہ انجام، اللہ کی زمین پر
اللہ کے حکموں کی نافرمانیاں کرنے والے، اکڑ اکڑ کے چلنے والے، بے پرواہیاں کرنے والے، کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کو کس طرح فرض کیا ہے، جس طرح نماز کو فرض کیا ہے، اس طرح زکوٰۃ کو بھی فرض کیا ہے، اس طرح زکوٰۃ 20 سال کے بعد فرض ہے، اس طرح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے آپ نے فرمایا ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح کلمہ پڑھنا فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ دینا فرض ہے، اسی طرح کسی مسلمان کی زندگی میں فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، فرمایا جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، عذر بہانے نہ کرے کہ میں بیمار ہوں، جھوٹ موٹ کے بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے مجھے، نہیں، روزے رکھے گا، اگر جان بوجھ کے روزے چھوڑے گا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے دکھا دیا ہے کہ جو جان بوجھ کے روزے چھوڑیں گے، اس فرض کو ادا نہیں کریں گے تو ان کے منہوں کو چیرا گیا، وہاں سے خون بہ رہا ہے میرے بھائیوں، یہ انجام ہوگا قیامت کے دن۔ اور روزہ جو ہے آج تو کافروں نے، سائنسدانوں نے، کافر لوگوں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے، وہ کہتے ہیں روزہ تو کئی بیماریوں کا علاج ہے، بندہ کئی بیماریوں سے روزے کے ذریعے سے بچ جاتا ہے، میرا اللہ بچا لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا خوشخبریاں سنائیں روزے داروں کے لیے، فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، رمضان چونکہ چاند سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، پہلی رات ہوتی ہے جب، فرمایا رمضان کی پہلی رات جب آتی ہے سفلت الشیاطین، سلسلت الشیاطین، فرمایا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے سرکش جنوں کو، بڑے بڑے سرکش شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دو، شیطانوں کو قید کر دو، میرے بندوں نے عبادتیں کرنی ہے، میرے بندوں نے روزے رکھنے ہیں، میرے بندوں نے قیام کرنا ہے، بندوں نے تلاوتیں کرنی ہے، میرے بندوں نے معافیاں مانگنی ہے، بڑے بڑے شیطان جو گمراہ کرتے ہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے ان کو زنجیروں میں جکڑ دو، ہاتھوں میں اور پاؤں میں بیڑیاں لگا دو، بڑے بڑے شیطانوں کو جو گمراہ کرنے والے ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، رمضان کا کیا پروٹوکول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں وَلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 7 دروازے، میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیا تم نے، ایسے کرو کہ جہنم کے سارے گیٹ بھی بند کر دو، جہنم کے سارے گیٹ بھی بند ہو گئے۔ اب اللہ جی کیا حکم ہے، فرمایا ہاں میں حکم تمہیں دیتا ہوں، فتحت ابواب الجنت الثمانیہ، میری جنت کے 8 دروازے کھول دو، جنت کے 8 دروازے کھول گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نادا مناد من السماء، ایک منادی آسمان سے ندا کرتا ہے، اللہ کا فرشتہ آواز دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اللہ کا فرشتہ آواز دے کر کہتا ہے او مومن، او ایمان والے، او مسلمان بندے، ایمان والے بندے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، شیاطین جکڑے جا چکے ہیں، وہ نیکی کو طلب کرنے والے ان آگے بڑھ جا، اب نیکی کو طلب کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے، توبہ کرنے والے، معافی مانگنے والے، رمضان آ گیا ہے معافی مانگ لے، اے نیکی والے آگے بڑھا، یا باغی الشر اقصر، پھر یہ حکم ہوتا ہے اے گناہ کرنے والے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، بغاوتیں کرنے والے، کچھ شرم کر جا، اب تو رک جا،
رمضان کا حیا کر، رمضان کی شرم کر، وہ رحمتوں کا مہینہ آ گیا، جہنم سے آزادی کا مہینہ آ گیا، معافیاں مانگنے کا مہینہ آ گیا، روزے رکھنے کا مہینہ آ گیا، تراویح پڑھنے کا مہینہ آ گیا ہے۔ اے گناہوں کو کرنے والے اب تو باز آ جا، وَلِلَّهِ يُتَقَاهُ مِنَ النَّارِ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ پاک ہر دن اور ہر رات کو لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ ہر رات، اس سے پتہ چلتا ہے رمضان کی ہر رات قیمتی ہے، رمضان کا ہر دن قیمتی ہے۔ اور افطاری جب کرتے ہو، افطاری کے وقت بھی میرا اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، راتوں کو بھی آزادی ملتی ہے، پروانے مل جاتے ہیں کہ جا میرے بندے تو نے توبہ سچے دل سے کر لیے، معافیاں مانگ لیے، میرے بندے جا تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی کہ جہنم سے ہم آزاد ہو جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں کوشش کریں کہ یہ رمضان جو آ رہا ہے، اتنے فتنے ہیں، کرونا کا خوف ہے، ڈر ہے، لوگ مر رہے ہیں، خوف سے ہی مر رہے ہیں، ڈریے نہیں کسی چیز سے بھی، اللہ سے ڈریے جو میری اور آپ کی موت اور قبر کے اندر جو دن مقرر ہے اس سے پہلے ہم مر نہیں سکتے ہیں۔ احتیاط کیجئے، دوائی لیجئے، سورہ فاتحہ پڑھیے، اس میں بھی شفا ہے، شہد استعمال کیجئے، اس میں بھی شفا ہے، خوف نہ کیجئے، کسی بیماری سے مت ڈریے، کہیں خوف سے ہی نہ مر جائیں، ایمان کو مضبوط کیجئے، قرآن سے تعلق قائم کیجئے، روزے رکھیے، تراویح پڑھیے، قیام کیجئے، معافیاں مانگیے۔ ایسا ہو کہ میرے سونے اللہ جب رمضان گزرے تو ہماری سارا 360 جوڑ ہمارا پورا وجود جہنم سے آزاد ہو جائے۔ وہ آسمان سے کیا پھر آواز آتی ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، یہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سننے والے سنانے والے سب کو اللہ پاک جو ہے ہم کو جہنم سے آزاد فرمائے، ہماری گردنوں کو رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کے ساتھ، تراویح پڑھنے کے ساتھ، توبہ استغفار کرنے کے ساتھ، معافیاں مانگنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو آزاد فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔